अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। मालिक मौला आपकी दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमाए, आमीन। मैं अल्लाह की बारगाह में एक दुआ और करता हूँ, अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सुकून अता फरमाए। कुछ मामला पेश आ रहे हैं, अभी कुछ चल रहा है मामला, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल के, लेकिन मैं जो मेरा टॉपिक है पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ। मैंने आपसे सवाल किया है आज इसी वीडियो में, इसका टाइटल भी मैंने यही दिया है कि ये बताइए दुनिया के अंदर वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सूरज की किरणें यानी सूरज की रोशनी एक ही बार पड़ी है, फिर दोबारा वहाँ रोशनी सूरज की किरणें नहीं पहुँची वहाँ तक, वो कौन सी जगह है, ये सवाल है। और दूसरा सवाल क्या है कि ये बताइए कि चांद के दो टुकड़े किसने किए हैं। ये दो सवाल हैं, इन दोनों सवालों में एक का जवाब मैं भी आपको देने वाला हूं और एक को मैं बचा कर रखूंगा आपके लिए कि देखूंगा कि आप लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं काफ़ी नॉलेज है और हिम्मत है, तो बताओ। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है, ये मोहब्बत का वर्ड है। आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ हिम्मत है और इतनी हिम्मत है कि आप बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये मेरे अजीज़ों इल्म एक दरिया है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप बेझिझक होकर लिखें कमेंट बॉक्स में कि भाई हमको नहीं पता। हाँ, मैं बताऊंगा अभी आपसे कि सूरज की किरणें एक ही बार पड़ी हैं, दोबारा वहाँ नहीं पड़ी हैं, वो कौन सी जगह है, और चांद के दो टुकड़े किसने किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बताने वाला हूँ, रुके रहे बने रहे, वीडियो को छोड़कर नहीं जाए। और थोड़े कुछ हालात अभी नासाज है, उनके बारे में भी कुछ जिक्र करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहना, वीडियो को छोड़कर अभी नहीं जाना। कल के सवालों के जवाब देने के लिए जा रहा हूं, आज के सवाल आपसे कर लिए हैं, इनके भी इसमें से एक सवाल का जवाब दूंगा और आपको कलाम आज ऐसा सुनाऊंगा, अगर माँ बाप से मोहब्बत करते हैं ना कसम खुदा की तो मचल जाएंगे, और इस कलाम को सुनने के बाद में अपने माँ बाप से आप और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। हाँ अजीजों, तो कलाम को पूरा सुन के जाना, वीडियो को छोड़कर अभी नहीं जाना। चलिए मैंने बताता हूँ आपसे, मैंने कल आपसे 2 सवाल नहीं 3 सवाल किए थे। कल का मेरा पहला सवाल था कि अल्लाह के जो नबी हैं, नबियों में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र किनकी थी, और दूसरा सवाल था कि अल्लाह के वलियों में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र किनकी थी, और तीसरा सवाल ये था कि जहन्नुम की गहराई कितनी है। ये तीनों ही सवाल कल के मेरे ऐसे थे कि इनसे आपकी दीन से इस्लाम से रिलेटेड नॉलेज बढ़ जाएगी। हाँ, आप सभी भाइयों ने बहनों ने जवाब बहुत अच्छे दिए, रुके रहे बने रहे। बताता हूँ कि हमारी एक बहन है अंजुम अंसारी, फिर परवेज़ अहमद हैं, जमीर भाई हैं, और शहजाद खान हैं, नईम खान है अजमेर शरीफ से, नगमा जबी हैं, और बादशाह कुरैशी हैं, समीर अंसारी हैं, तबस्सुम पिंजारी हैं, और हाजी तैयब हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इन सबको और अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। देखिए इनके नाम इसलिए ले दिए कि इनकी हौसला अफजाई हो जाती है। ये लोग पहले कमेंट करते हैं, कुछ और भी आते हैं जो रोज़ाना नई पहले सबसे पहले मेरे पास कमेंट आती है, मैं उनके नाम ले देता हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक बात आपसे कहता आ रहा हूँ कि नाम अगर नहीं भी लिया जाए तो कोई बात नहीं, आपको सवाल का जवाब मालूम हो जाना चाहिए, आपकी नॉलेज बढ़ जानी चाहिए, जैसे कि अब बढ़ने वाली है। सबसे लंबी उम्र नबियों में जो पाई है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पाई, जैसे कि मैंने किताब में पढ़ा है। उसके साथ साथ कुछ भाइयों ने जिक्र किया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे लंबी उम्र पाई है। तो लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्र शरीफ है वो 1000 साल की थी, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिस भाई ने भी कमेंट की बहन ने, उन्होंने बताया नहीं कि उनकी उम्र कितनी थी। लेकिन अब इसमें हम जो मतलब बता रहे हैं आपसे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं कि उनकी उम्र 1000 साल की थी, सबसे लंबी उम्र उनकी थी। उसके बाद में दूसरा सवाल कि अल्लाह के वलियों में सबसे लंबी उम्र किनकी थी, तो यूपी में एक जगह है मकनपुर शरीफ, वहाँ पर एक दरगाह है सुभान अल्लाह, जिनका नाम है हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। उनकी उम्र शरीफ 596 साल की थी। हाँ, तो अल्लाह के वलियों में जो उम्र आती है यानी कि जब सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वो हज़रत जिंदा शाह मदार की थी, तो जैसे कि मैंने पढ़ा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, तीसरा सवाल मेरा यह था कि जहन्नुम की गहराई कितनी है, तो जहन्नुम की गहराई इतनी है मेरे अजीज़ों, एक पत्थर, ध्यान से सुने, एक पत्थर जहन्नुम के किनारे से फेंका गया, जहन्नुम के किनारे से एक पत्थर फेंका गया, वो 70 साल तक उसमें गिरता रहा जहन्नुम में, मगर जहन्नुम की गहराई तक नहीं पहुंचा। तो बेशक अल्लाह ही जानता है कि जहन्नुम की गहराई कितनी है। बने रहना, वीडियो को अभी छोड़कर नहीं जाना, कलाम सुनाने वाला हूँ। माँ बाप की मोहब्बत में अगर कलाम सुनेंगे ना तो कसम खुदा की फिर कह रहा हूँ आपसे कि मचल जाएंगे और माँ बाप से दुगनी तिगनी मोहब्बत करने लगेंगे। तो सुनिए, अब मैं आज के अपने टॉपिक पर आता हूँ, जो सवाल मैंने आज आपसे कर लिए हैं। हाँ मेरे अजीजों, आज मैंने 2 सवाल आपसे किए हैं कि सूरज की किरणें एक ही बार उस जगह पर पड़ी हैं, दुनिया में वो कौन सी जगह है,
اور دوسرا سوال کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے. تو میرے عزیزان دونوں سوالوں میں آپ کو ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں اور دوسرے سوال کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں. ہاں میں بتا رہا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. میرے آقا کا کھلونا تھا چاند. جب میرے آقا کا بچپنا تھا وہ جھولے میں جھولا جھولتے تھے اور اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کو یہ بات ہجم نہیں ہونے کی ہے لیکن یہ بات کریکٹ ہے, پکی ہے, سچی ہے. میرے آقا کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہے. چاند کے 2 ٹکڑے میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے ہی ہوئے تھے. ہاں میرے عزیز یہ حقیقت ہے میرے عزیزو. اب دوسرا سوال کہ سورج کی کرنیں کہاں پر پڑی ہے. آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں گے کل صبح کو 10 بجے. اس سوال کا جواب میں آپ کو دے دوں گا, اب انتظار کرنا کل صبح تک. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی کرنیں کہاں پر پڑی تھیں ایک ہی بار اور دوبارہ آج تک وہاں پر سورج کی روشنی گئی ہی نہیں ہے, ہاں تو وہ جگہ کون سی ہے, اس جگہ کا نام آپ کمنٹ باکس میں لکھ کے مجھے بتائیں. کل صبح کو 10 بجے اس سوال کا جواب میں آپ کو دے دوں گا. ایک سوال اور ہے آپ کے لیے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا. یہ آج کے 2 سوال ہیں آپ کے لیے, ہاں جو میں نے باقی چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے میرے عزیزو, اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں, اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تم کو قیامت کے دن اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے, یعنی وہ کامیاب ہے. بتا دوں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا, نبی فرما رہے ہیں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب جیسے تمہارے اعمال ہوں گے, اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ دیا جائے گا, برے اعمال ہوں گے تو میرے عزیزو برا بدلہ دیا جائے گا. نبی فرماتے ہیں کہ تم کو اعمال کا قیامت کے دن تم کو اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. مطلب جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ سمجھو کامیاب ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. میرے عزیزو جنت اور جہنم یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ ہر مومن چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے, لیکن ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے, کبھی کسی کا دل نہ دکھانا, ماں باپ کی عزت کرنا, ہمیشہ اپنا حسن و اخلاق عاجزی کے ساتھ میں لوگوں سے پیش آنا. ہاں میرے عزیزو جو آج کے تھوڑے حالات ناساز ہیں ان کے بارے میں کہنے والا ہوں. دیکھیے یہ ہندو مسلم یا مان لیجیے ہنسا ہوتی ہے کہیں بھی. عزیزو اگر ہندو مسلم یہ مل جل کر رہے ہندوستان میں ایکتا سے رہیں تو تمہارے پورے ہندوستان کو کوئی ہرانے والا یا کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. لیکن آج کل ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, گروگرام میں ایک مولانا کو شہید کر دیا. بہرحال دیکھیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ان کی مالی حالت بھی بہت کمزور, یعنی غریبی کے حالات تھے ان کے, وہ بہار کے تھے اور وہاں گروگرام میں امامت کرتے تھے, شہید کر دیا کچھ دنگائیوں نے ان کو. ان کے لیے دعا کریں عزیزو, دعا کریں. اور میں سرکار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جہاں بھی دنگا ہو جلد سے جلد وہاں ایکشن لیجئے, کارروائی کی جائے اور کہیں بھی دنگا نہیں ہونا چاہیے. یار چین سے جیو اور دوسرے کو بھی جینے دو. میرا ہمیشہ یہی میسیج ہے کہ بھائی کبھی بھی کہیں ایسے دنگے نہ ہوں, اور دیکھیے ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں. تو سرکار کو اس چیز پر زیادہ سے زیادہ دھیان دینا چاہیے, کہیں بھی دنگے نہ ہوں اور کہیں ہو بھی تو بہت جلدی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آگے کو کہیں بھی ہنسا نہ پھیلے. میری تو یہ اپیل ہے سرکار سے. چلیے میرے عزیزوں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی شہادت ہوئی ہے تو آپ جو علاقے کے بہار کے علاقے کے جو بھی لوگ ہیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں, امداد کریں ان کے پریوار کی. تو بس میری یہی گزارش آپ سے, اور ان کی مغفرت کی دعا کریں. چلیے عزیزو بس یہی چاہتا ہوں کہ ہمیشہ امن و سکون کی دعا کرتے رہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں پروردگار امن و سکون عطا فرمائے. چلیے کلام شروع کرتا ہوں. کلام اتنا پیارا ہے, اگر آپ سن لیں گے نا تو آپ کے دل کی کلیاں کھل جائیں گی. عزیزو کبھی کسی کا دل نہ دکھانا, عاجزی کے ساتھ میں لوگوں سے پیش آنا. چلیے عزیزو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسا لیں, نبی کی سنت چہرے پہ سجا لیں, نماز کی پابندی کریں. میں نماز کی دعوت دیتا ہوں, نماز 5 وقت کی پڑھیں. اتنی برکت ہے یار, آپ سے سنبھال ہی نہیں جائیں گے. شروع تو کر دیں آپ نماز پڑھنی. ہاں تو 2 سوال چھوڑ دیے ہیں آپ کے لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک بار پڑھی ہیں, دوبارہ کبھی نہیں پڑھی ہیں, اور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا. ہاں چلیے کلام شروع کرتے ہیں. حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا, حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا, حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا, ادا کون کرے گا. حق نعت حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا, حق نعت پیغمبر
عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ جو نبی کا عاشق ہوگا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ اب وہ شعر سنیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ اب کہے نا یا حسین، سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، یا حسین سر دے دیا سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، کہ سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا؟ اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا؟ ایک شعر ہے، ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، ہے ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، ہے ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، ہے ابن ہے ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، ہے ابن علی بیٹھے ہوئے پشت نبی پر، ارے آقا سے نواسے کو جدا، نانا سے نواسے کو جدا کون کرے گا؟ نانا سے نواسے کو جدا کون کرے گا؟ نانا سے نواسے کو جدا کون کرے گا؟ اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اللہ اے فاطمہ اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا؟
اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ اب اس کلام کا آخری شعر اور سنیے، کہیں یا حسین اور کہیں یا رسول اللہ، عقیدے کا شعر سنیے۔ ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، سبحان اللہ، ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ہرنی نے ہرنی نے بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ہرنی نے بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ارے آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا، آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا، رہا کون کرے گا، رہا کون کرے گا، حق نعت پیمبر کا ادا کون کرے گا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ تو میرے عزیزو، کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ حق نعت پیمبر کا ادا کون کرے گا، عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، جو نبی کا عاشق ہوگا۔ اور یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا۔ ہاں میرے عزیزو، مجھے یہ کلام بہت پسند ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ چلیے، سوال کا جواب میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، ایک سوال کا جواب دے دیا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیے تھے اور اپنے بچپن کے زمانے میں کیے تھے۔ اور میرے عزیزو، یوں تو آقا کی ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تھا، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور یہ سچا واقعہ ہے، جب حضرت مولا علی کی نماز قضا ہو گئی تھی تب کا واقعہ۔ چلیے، ادھر مجھے ابھی نہیں جانا، پھر کسی دن انشاءاللہ اس بات پر ہم بات کریں گے۔ لیکن میں نے آپ سے سوال جو آپ کے لیے چھوڑا ہے، یہ چھوڑا کہ دنیا میں وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی تھی، اس کے بعد نہیں پڑی ہے۔ اور ایک سوال اور کر لیا تھا میں نے آخر میں کہ سب سے پہلے جنت میں مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ہاں میرے عزیزوں، تو سوالوں کا جواب ضرور دیں اور ہمیشہ اپنا حسن اخلاق اچھا رکھیں۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بنے رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔